قيادة قوم قيادة قوم قيادة قوم قيادة قوم قيادة قوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مختصر سی ویڈیو میں دو باتیں خاص ہم آپ حضرات کو بتانا چاہتے ہیں۔ ایک عام مسلمانوں کے لیے مشورہ ہے اور ایک ہمارے اپنے مدرسے کی تعلیمی نظام کے سلسلے میں خبر دینا ہے۔ تو عام مسلمانوں کو یہ مشورہ ہے کہ اس وقت ملت کے بہت سے مسائل ہیں، دینی تعلیم کا مسئلہ ہے، سیاسی شعور کا مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کے بہت سے مسائل آپس میں ان کو حل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا ایک مختصر مشورہ ہے، امید یہ ہے کہ اگر آپ حضرات اس پر عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اتحاد میں قوت ہے۔ اتحاد اور اجتماع کے بغیر کوئی سوسائٹی کامیاب نہیں ہوتی۔ جو سوسائٹیاں، یہ جو سماج پسماندہ ہوتے ہیں، بکھرتے ہیں، تو ان میں اتحاد بھی ختم ہو جاتا۔ لہذا مسلمانوں کو اس ملک میں ترقی کرنی ہے، اپنے حالات اچھے اور بہتر بنانا ہے، ہر میدان میں انہیں آگے آنا ہے، تو اہل وطن سے اتحاد تو ہونا ہی چاہیے، کیونکہ وہ ملک کے لیے بہتری ہے۔ ہمیں آپس میں بھی اتحاد رکھنا چاہیے، اور اس اتحاد کی پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان رہتے ہوں تو وہاں پر ایک مشاورتی کونسل بنائیں۔ مشاورتی کونسل میں سیاسی حضرات، علماء حضرات، اور جو تعلیم سے متعلق ہیں وہ حضرات، یہ جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سماج کو کچھ اچھی رائے دے سکتے ہیں، تو وہ حضرات مل کر ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں ایک مشاورتی کونسل اگر بنا لیں اور اس کونسل کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ حالانکہ مسلمانوں میں اس کی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ قوم بہت پسماندہ ہو چکی ہے۔ جہاں دو لوگ اور جہاں دو بھائی ایک شرکت کا کاروبار نہیں کر سکتے، تو سماج سے ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ شاید متحد ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ہمارا کام قوم کو اچھا پیغام دینا ہے، لہٰذا ہم سب مسلم حضرات سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ایک صلاح دیتے ہیں کہ ہر بستے میں ایک مشاورتی کونسل ہو اور اس کے ذریعے اپنے مسائل حل کیے جائیں، تو یہ بہت زیادہ بہتر رہے گا، اور اسی کے لیے ہر معاملے میں ایک رائے قائم کی جائے، تو اس میں بہت زیادہ آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اب کے زمانے میں مدارس کو نئی طرز پر لانا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مدارس میں ایک آدھ گھنٹہ انگلش کا ہو جاتا ہے، ایک آدھ گھنٹہ ہندی کا ہو جاتا ہے، میتھ تو ہمیں نظر آتا نہیں، لیکن اتنے سے پڑھ کر ہمارا بچہ اونچی تعلیم کے مقابلے میں آ جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اب دینی تعلیم کے جو فارغین حضرات ہیں ان کے سامنے روزگار کا بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مدرسے کی ڈگری یا دینی تعلیم کی بنیاد پر آپ کو حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور حکومت ایسا کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہاں بہت سے مذاہب ہیں۔ خالی اگر مذہبی ڈگریوں کی بنیاد پر سروسیں تقسیم کر دی جائیں تو حکومت کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو نظام ہے اس میں کسی مذہبی ڈگری کی بنیاد پر روزگار ملنا حکومت کی طرف سے، تو یہ شاید قانون کے دائرے میں بھی نہیں آتا ہے۔ بہرحال اب ہمیں مدرسوں کو اس طرز پر بنانا چاہیے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ جب وہ عالم بن کے نکلے تو اس کے سامنے ایسے میدان ہوں کہ وہ کسی بھی میدان میں جا کے اپنا روزگار کی یا آفیشیل تعلیم حاصل کر سکتا ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ نمونے کے طور پر ہم یہ کر رہے ہیں اپنے مدرسہ غوثیہ رضویہ لالہ نگلا، پوسٹ کیمری، تحصیل بلاسپور، ضلع رامپور، یو پی میں
ہم نے اس مدرسے میں یہ کوشش کی ہے اور یہ تجربہ کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہم ساتھ میں درس نظامی مکمل پڑھاتے ہیں، حفظ قرآن بھی ہے ہمارے یہاں، لیکن ہم جب اعدادیہ میں داخلہ لیتے ہیں تو 8ویں تک کا سارا کورس جو CBSE کی طرز پر ہے یا UP گورنمنٹ کی طرز پر ہے، بچے کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کو ہم پڑھواتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اعدادیہ میں داخلہ لیتے ہیں تو ہمارا بچہ 8ویں تک کی ساری معلومات حاصل کر چکا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو اعدادیہ ثانیہ میں 11ویں کا نصاب پڑھوا 9 کا نصاب پڑھوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ثانیہ اور ثالثہ میں ہائی اسکول کا نصاب پڑھوا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر ہم خامسہ تک انٹر تک کا نصاب پڑھا دیتے ہیں، اور مختلف اسکولوں کی مدد سے، اور جہاں تک ہمیں اجازت ہے قانونی طور پر اس کے اعتبار سے ہم جو ہیں یہ جو ماڈرن ڈگریاں ہیں اور اسکولی نظام ہے اس کی ڈگریاں بچوں کو حاصل کرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد فضیلت تک یہ کرتے ہیں کہ جو فاصلاتی تعلیم ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں نظام ہے فاصلاتی تعلیم کا، ایجوکیشن بائی ڈسٹینس کے ذریعے جو گریجویشن کی تعلیم ہے اور ماسٹر ڈگری کی ہے تو وہ پوری کرا دیتے ہیں، یا بچہ انٹر کے بعد میں نیٹ ہے اور بھی بہت سے ڈپلومے ہیں، بہت سی ڈگریاں ان کی طرف جا سکتا ہے۔ اور تو ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف وہ درس نظامی کا بھی ماہر ہو جاتا ہے اور ہندی انگلش میتھ بھی اس کا بہتر ہو جاتا ہے، اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد اس کے سامنے کئی راستے ہوتے ہیں، چاہے وہ امامت کا راستہ اختیار کرے، مدرسے میں پڑھانے کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ LLB کرے، چاہے وہ نیٹ کرے، میڈیکل لائن میں جائے، یا اور بھی آرٹ کی لائن میں جائے۔ تو اس طریقے سے ہمارے ایک مدرسے کے فارغ کے سامنے بہت زیادہ راستے کھل جاتے ہیں، اور ہم اس کا تجربہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لگ بھگ